قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے نام وہ آخری پیغام ہے کہ جو تخلیق آدم سے لے کر اینڈ آف ٹائمز یعنی قیامت تک کے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ جہاں اس آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، وہیں ایسے لوگ بھی لاتعداد ہیں جو اس آفاقی پیغام کو نگیٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے گمراہ اذہان تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی سے انکار رکھتے ہیں۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ تک ایک ایسا ایمان افروز واقعہ پہنچانے جا رہے ہیں کہ جس میں کھدائی کرنے والی ایک آثار قدیمہ کی ٹیم کو زیر زمین ایک ایسی قوم کے آثار ملے کہ جن کی پوری داستان قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 1500 سال قبل بیان کر دی گئی تھی۔ وہ قوم کون سی تھی، کہاں بستی تھی، اس قوم کی کیا نشانیاں تھیں، اور قرآن مجید میں اس قوم کا کیا دردناک انجام بتایا گیا ہے، یہ تمام تفصیلات اپنی آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ دوستو، ابھی کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ صحرائے عرب میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران غیر معمولی سائز کے انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے، اور یہ دریافت آرامکو کی تحقیقاتی ٹیم نے کی۔ یہ انسانی ڈھانچے اس قدر بڑی جسامت کے حامل تھے کہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو ان کے پاؤں زمین پر، جبکہ ان کے سر کئی منزلہ عمارت کے برابر ہوتے۔ اب جہاں آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی یہ تحقیقاتی ٹیم اس بات پر حیران اور پریشان تھی کہ یہ کس زمانے کے ڈھانچے ہیں اور کب انسانی وجود اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، وہیں آپ کو بتائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی پوری داستان مفصل انداز میں بیان کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں جیسے کہ سورۃ الاعراف، سورۃ الفجر، سورۃ الشعراء اور دیگر کئی مقامات پر اس قوم کے بارے میں آیات ہیں جو ان کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے متعلق اور ان کے دردناک انجام کے متعلق بیان کرتی ہیں۔ دوستو، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عاد کے نام سے دو قومیں تاریخ میں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 میٹر کے قریب ہوتا تھا، اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ اور یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر دنیا کے ایک وسیع علاقے پر قابض ہوئے۔ گویا یہ لوگ اس وقت کے زمانے کی سپر پاور تھے۔ قرآن کریم میں مختلف صورتوں اور ان کی آیات میں اس قوم کے حالات کچھ اس طرح آئے تھے کہ یہ لوگ عاد عرب تھے اور احقاف کے باشندے تھے۔ یہ لوگ بڑی قد و قامت کے مالک تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اسی قوت و طاقت نے انہیں سرکش اور مغرور بنا دیا۔ یہ لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے، بت پرست اور مشرک تھے۔ خیمے ہونے کے باوجود ہر اونچائی پر مضبوط محل بناتے اور اس پر فخر کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہ کی گئی۔ یہ قوم بڑی زوراور، قوی الجثہ، ستونوں کی طرح طویل القامت تھی۔ ایسی قد و قامت والی اور طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ بعد میں۔ شروع میں یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور وہ شیطان اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ یہی قوم عاد تھی۔ اسی قوم کے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ انتہائی طاقتور اور توانا قوم تھی جن کا قد کئی میٹر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ 800 سے 900 سال کی عمر پاتے تھے۔ نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، ہمیشہ جوان اور تندرست و توانا رہتے۔ بس ان کو صرف موت آتی اور کچھ زمینی اثرات ان میں نمودار نہ ہوتے۔ اپنی طاقت اور تعداد کے بلبوتے پر انہوں نے بڑا لمبا عرصہ دنیا پر حکومت کی، اور اسی ایک بات نے انہیں مغرور اور سرکش بنا دیا اور یہ اللہ کو بلا بیٹھے۔ اب قانون قدرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو
جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جاتا جب تک کہ ان کے اندر ایک رسول نہ بھیجا جائے جو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ چنانچہ اسی اصول خداوندی کے تحت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اس قوم کو ہدایت کا پیغام از سر نو پیش کریں اور انہیں ہلاکت سے بچائیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کی 14ویں پشت کی اولاد ہیں۔ آپ کی عمر شریف اس وقت 464 برس تھی۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے جو خطاب کیا وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا اے میری قوم تم سب اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طریقے سے قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نافرمانی سرکشی پر ابھرے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتی رہی اور کہتی رہی کہ تم پر ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں دعوت حق دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں واز سناتے رہیں، ہم اپنی روش نہ چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی اور روک دی، فصل اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل انہیں آتا ہوا نظر آیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے گا، لیکن اصل میں بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا۔ جس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے وہ ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا پھینکا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد آیات میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر فرماتا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹکتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے، جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لی تھی، وہ بچ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس قوم عاد کو عبرت کا ایک نشان بنانے کے لیے محفوظ کر لیا، اور جیسا کہ ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ تک پہنچایا کہ کس طرح آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی ایک ٹیم کو اس قوم کے آثار ملے۔ خواتین حضرات، یاد رکھیے کہ وہ سب گناہ، سب برائیاں آج ہماری قوم میں موجود ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں پر آندھیوں، زلزلوں اور سیلابوں جیسے دردناک عذاب بھیجا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ زلزلوں اور سیلاب کے ذریعے ہمیں مسلسل وارننگ دے رہا ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ، مگر ہم معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہیں کہ بے فکر ہیں اور اس دنیا میں گم ہیں۔ قوم عاد جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے کہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ میں نے کبھی پہلے تخلیق نہیں کی، تو جب اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان تک مٹا سکتا ہے تو آج
ہماری اوقات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم اس جہان میں زندہ ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل ہی میں گزریں، اور جب اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر ہم سب کے ناظرین کی بھی دل کی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بہت جلد کسی اور انفارمیٹیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہو۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔